ہر روز چلتے پھرتے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے دولت ملے گی، کبھی ادھر سے دولت ملے گی۔ یہ تسبیح ایسی ہے جو آپ کو مالا مال کر دے گی۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جو شخص جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو اس تسبیح کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، بڑا مجرب ہے، اور یہ عمل کرنے والا شخص کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ لوگوں میں بھی تقسیم کرتا رہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس کے کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کو کہیں سے بھی کوئی رزق کی تمنا اور امید نہیں ہے، اور ہر طرف سے جدھر بھی جاتا اس کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں، بس اس کے لیے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے ایک نئی کرن ہے، یعنی کہ جیسے اس کی زندگی میں ایک نئی بہار ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشائش کی ادائیگی قرض اور اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کا رزق کشادہ ہو جائے، تو وہ شخص اس عمل کو ضرور پڑھ کے دیکھے۔ بس چلتے پھرتے آپ نے ایک اس میں مبارک پڑھنا ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا جتنا بھی قرضہ ہو سارا کا سارا غیب سے اتارنے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے کہ گھر سے بے برکتی اور نحوست دور کرنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کوئی شخص قرضے میں جکڑ دیا گیا ہے، اب اس کو امید نہیں کہ یہ میرا قرضہ اترے گا، اتارنا مشکل ہو چکا ہے، اس بندے کو چاہیے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس عمل کو پڑھے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، کسی سے رزق مانگنے کی، دولت مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ عمل کرنے کی برکت سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ کہتے ہیں امیر کبیر بننے کے لیے یہ عمل کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عمل جو شخص بے روزگار ہو، روزگار کے سلسلے میں پریشان ہو، اس کو پڑھے گا تو روزگار بھی مل جائے گا۔ اس عمل کی بدولت بحمد اللہ تعالی بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ادھر عمل پڑھتے ہیں ادھر کام بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ملازمت نہیں ہوتی تو ملازمت مل جاتی، کسی کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہوتا ہے تو کاروبار مل جاتا ہے، کسی حاکم کے پاس کام کرتا ہے تو وہ حاکم اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزی کی وجہ سے تنگ ہے تو پھر اس کو آج کے بعد تنگ ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ عمل کر لے۔ عمل بھی بالکل آسان سا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے نظارے آپ صرف 3 دنوں کے اندر اس کا رزلٹ دیکھیں گے، تمام کے تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، گھر کی ضرورت ہے گھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جتنے بھی مسائل ہیں جتنا خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، جتنا محبت کے ساتھ کریں گے، جتنا چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی اس کا اثر اور رزلٹ اور تاثیر جلدی ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے خاموشی کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہوئے یہ 4 اسماء مبارکہ 4 سمتیں ہیں، یعنی ادھر سے ادھر سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے آپ چاہتے ہیں رزق ملے، دولت ملے، حفاظت بھی ہو، نہ کوئی دشمن کا وار چلے، نہ کوئی آپ کو پریشان کرے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارکہ کو اس طرح پڑھ لیں اور پھر اس کی برکتیں آپ کے سامنے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار کی کثرت ضرور کرنی ہے، وہ میں آپ کو آخر میں چل کر بتاؤں گا کہ کون سے کلمات ہیں جس کے ذریعے آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اسی طرح آپ کوشش کریں کہ صبح کے وقت اس عمل کا آغاز کر لیں، یا بر وقت جس وقت بھی آپ کو حاجت اور ضرورت ہے، اس کے بعد آپ فجر کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر آپ اس کے نظارے خود دیکھیں گے کہ سارا دن آپ کو رزق ملتا رہے گا۔ ویسے رات کو بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو رات کو سہولت میسر ہو تو آپ رات کو پڑھ لیں، دن کو سہولت میسر ہو تو آپ دن کو پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد چلتے پھرتے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہوگی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی مشکلات دور ہو جائیں گی، مقروض ہیں تو قرضہ اتر جائے گا، بیماری ہے تو بیماریوں سے شفا مل جائے گی، کسی غم کے اندر مبتلا ہیں تو غم بھی آپ کے سارے ختم ہو جائیں گے، کسی فکر کے اندر مبتلا ہیں تو اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ان کی تعداد
تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، نہ ان کی ترتیب میں کمی پیشی کرنی ہے، نہ ان کی تعداد میں کمی یا زیادتی کرنی ہے۔ بس جو ترتیب بتائی جائے، جو تعداد بتائی جائے، اس کے برابر ہی آپ نے ان اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کیونکہ یہ غنی ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے یہ عمل بڑا بہترین عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جن دوست احباب کو آپ امیر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ عمل ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ہر شخص اس عمل سے مستفید ہو سکے، اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکے۔ سب سے پہلا اسم مبارک ہے جس کے ذریعے بندے کا مقدر کھلتا ہے، بندے کی قسمت کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اس اسم مبارک کو کہتے ہیں یا فتاح، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے۔ جیسے میں نے کہا جو وقت مناسب ہو، دن کا یا رات کا وقت مقرر کریں، اس میں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھنا جو بتانے لگا ہوں۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح آپ نے اس اسم مبارک سے آغاز کرنا اس عمل کا۔ ہر قسم کی مصیبت آفت دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، ہر مشکل کو آسان کر دے گا، ہر سختی ختم ہو جائے گی، تنگی راحت میں بدل جائے گی۔ اس کی مدد سے اللہ دشمنوں پر فتح کے دروازے کھول دے گا، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دے گا۔ اس لیے کہ امام کشیری نے تو یہاں تک لکھا ہے، جس نے یہ جان لیا کہ رازق اس کا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسباب میسر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائے تو پھر اللہ اس کو کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، اللہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو اپنے خزانے سے اتنا نوازتا ہے کہ وہ لوگوں میں بھی تقسیم کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو تو یہ اسم مبارک آپ نے پورا 100 بار پڑھنا ہے، نہ 101 بار کرنا ہے، نہ 99 بار کرنا ہے۔ جو تسبیح بتائی گئی اس کی تعداد کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ میرا بتایا ہوا تو عمل ہے نہیں، اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، اور کہتے ہیں جادو سے زیادہ تاثیر رکھنے والا، اثر رکھنے والا یہ عمل جو شخص بھی کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے راستے تمام کے تمام کھلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو قید میں خلاصی چاہتا ہے، دشمنوں پر فتح چاہتا ہے، جس کے پیسے ناحق کسی نے کھا لیے ہیں، پھنس گئے ہیں، رقم نہیں مل رہی، یہ عمل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تمام آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے اسے ہر امتحان میں کامیابی ملے، ایسے ہی کوئی مفکر یا انجینئر یہ خواہش کرتا ہے نئی نئی ایجاد اسے نصیب ہوں، یہ خواہش کرے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو فتح اور نصرت حاصل رہے، پھر اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اللہ اسی کے اندر ہی اس کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے یا فتاح۔ اب دوسرا اسم مبارک، یہ بھی بڑا کمال کا اسم مبارک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہماری نیتوں میں ہے، جو ہمارے زبان پہ ہے، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے دماغ سے خیال بھی گزرتا ہے، میرا رب اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ازل تا ابد ہر چیز کو احاطہ میں، اس کے احاطہ علم میں ہے، گویا ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا جانتا ہے، اس لحاظ سے وہ علیم ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدلے، اس کی حالات بدلیں، اور اس کی تمام ضروریات، اس کی تمام دعائیں جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ اپنا کے دیکھ لے، اور جیسے پھر میں نے کہا ہے صرف 3 دن کی دوری پر اس کے لیے تمام راستے ہموار ہوں گے، تمام راستے کھل جائیں گے۔ اب دوسرا اسم مبارک جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، سب سے زیادہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال دولت نشاور کر دے، اسی طرح بے سوال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے، بغیر غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اس کو اس صفت سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، جو چیز مانگے گا وہ بھی مل جائے گی، جو نہیں مانگتا بن مانگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ جو شخص غربت اور تنگی سے دوچار ہے نا، وہ اپنی کفیات بہتر جانتا ہے، ہمارے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو شخص اپنے ذرائع آمدن میں یکدم اضافہ چاہتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں غنی ہونا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لے، زندگی میں کام آئے گا، اپنی نسلوں میں یہ عمل دے جائے، انشاءاللہ اس کی نسلیں بھی کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی، کسی کے سامنے ان کو بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے دوستو
آپ نے عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ اسم مبارک یا وہابو یا وہابو یا وہابو، ایسا شخص جس کے پاس ادائیگی قرض کے لیے کوئی ایک ذرا برابر بھی رقم نہیں ہے، اور لینے والوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے، گھر کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، محلے میں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، دن بہ دن بےزتی کر رہے ہیں، لیکن اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، بس یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے انتظام عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان اور سوچ بھی نہیں جاتی ہوگی۔ یہ اسم مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی مال کی کمی آئے ہی نہ، ہمیشہ کے لیے دولت مند رہے، یا ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا رہے، تو اس کو چاہیے یہ اسم مبارک کا ورد کرے، کبھی مالی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی قابلیت کے مطابق اس کے پاس جاب نہیں ہے، پڑھا لکھا بہت زیادہ ہے لیکن اس قدر اس کے پاس جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس طرح کی ملازمت نہیں، چھوٹی موٹی ملازمت لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے، تو اس کی قابلیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے راستے بنائے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے اس عمل کا ایک فائدہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اسم مبارک جو ہے آپ نے پڑھنا، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ تو رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، کوئی بھی شخص رزق کے بغیر زندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پہلے بھی اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بس کوئی مانگنے والا ہو۔ رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے، نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، فتح اور نصرت کے راستے کھلتے ہیں، نئے نئے اسباب تلاش کرنے والا شخص اس کے لیے نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر کثرت کے ساتھ ہی رزق عطا فرمائے گا، خزانے کھول دے گا، دن بہ دن اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، کبھی اس کو گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس میں مبارک ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے رزق دینے والے ہے۔ اس لیے اب آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ عزتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس بندے کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، مقام بھی بڑھ جاتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، اور جہاں جاتا ہے رکے ہوئے کام، رکا ہوا کاروبار، بعض لوگوں کی دکانیں رک جاتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے، بعض کوئی اور مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے جتنے بھی مسئلے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے سارے ختم ہو جائیں گے۔ کاروبار چلتا چلتا اچانک نیچے گر جاتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے ایسا اٹھے گا کہ دوبارہ کبھی نیچے آنے کا نام نہیں لے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آخری اسم مبارک بتانے لگا ہوں، اس کے بعد جو چلتے پھرتے تسبیح پڑھنی ہے وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر یعنی 4 سمتیں ہیں، چاروں سمتوں کی نسبت سے ایک ایک اسم مبارک بتا رہا ہوں، اور یہ 4 اسم مبارک جیسے میں نے بتایا اس طرح آپ نے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر دینا، جدھر یہ تیرا وجود جائے گا ادھر سے تمہیں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اسم مبارک جس کا مطلب ہے عزتیں دینے والے، اب عزت دینے والی میرے رب کی ذات ہے، اور جس کو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ عزتوں سے نواز دے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایسا مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے کہ دور حاضر کا انسان گویا پریشانیوں میں، مسائل میں، ذہنی دباؤ میں، تناؤ میں، جیسی بھی کفیات سے دو چار ہے نا، جس سے اس کا نکلنا ناممکن نظر آتا ہے، بس اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نکال دے گا۔ یہ اس میں مبارک ہے یا معزو یا معزو یا معزو یا معزو، تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں، جیسے دم کرنے کا طریقہ بتایا ویسے دم کریں۔ اس کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے رہیں، وہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔